حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت اللہ دی تو سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح، ایک پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو اسماک کی حاملہ ہو، خوبصورت بھی ہو، طاقتور بھی ہو، تندرست بھی ہو، اونچے قد والی بھی ہو، اور اونٹنی ہر عیوب و نقوص سے پاک ہو۔ اور یہ نہیں کہ صرف حاملہ ہو، نکلتے ہی فوراً ایک بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ سب نے عہد کیا، وعدہ کیا کہ اگر آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا اور اگر آپ نے اس پہاڑ کی چٹان سے 10 ماہ کی حاملہ خوبصورت حسین و جمیل اونٹنی اور وہ بھی نکل کر بچہ جنے اگر آپ نے نکال دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اور بس چٹان کی طرف جب اشارہ کیا اسی وقت چٹان پھٹی اور اس میں سے انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی، حاملہ تھی، اور جیسے ہی باہر نکلی اس نے خوبصورت بچہ بھی جن دیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، قوم کے سردار دیکھتے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر صرف ایک سردار جندہ اور اس کے ماننے والے جو لوگ تھے صرف وہ ایمان لائے، وہ باقی دیگر لوگ سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر کے کفر ہی پر جو ہے یہ قائم رہے۔ اب عزیزان گرامی، اونٹنی کون سی تھی؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کل قیامت کے دن جب حضرت صالح علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو یہ اونٹنی بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ وہ عظیم اونٹنی، فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں چند ہدایات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں، وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اگر تم ہدایات کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تم نے اونٹنی کا تو مطالبہ کر دیا، لیکن اب ان پر جو ہدایات اللہ کی طرف سے ہیں ان پر بھی تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ اس اونٹنی کو اس حال پر چھوڑ دو تو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی رہے، تمہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اسے برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، اسے مارنا نہیں، نہ ہنکانا، اور نہ ہی اسے قتل کرنا۔ نمبر 3، یہ جو پانی ہے جہاں سے تم پیتے ہو، استعمال کے لیے لے کے جاتے ہو، ایک دن تم سب مل کر اس کنویں سے پانی پیو گے، اور ایک دن تم میں سے کوئی پانی حاصل نہیں کرے گا، صرف میری اونٹنی حاصل کرے گی۔ وہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی نہیں پیے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تو انجام خطرناک ہوگا۔ اب قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصے تک عمل کرتی رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا، تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی قدار بن سالف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی کونچے کاٹ کر قتل کر ڈالا۔ امام ساوی نے اس پورے واقعے کو لکھا اور اس کا تفصیلی بیان علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ قوم ثمود میں صدوق نامی ایک حسین و جمیل اور مالدارت عورت تھی۔
اس کی بچیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو بھی دشواری ہوتی تھی۔ اس نے مستع بن دہر اور کدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی بچی سے تمہارا نکاح کرواؤں گی، اور وہ اس ارادے سے عزیزان گرامی تیار ہو گئے۔ یہ 9 افراد اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اسے پا کر مستع بن مزدہ کی مدد سے کدار نے پہلے اونٹنی کی کونچیں کاٹی اور پھر جو ہے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کی سرکشی اور بے باکی میں اور اضافہ ہوا اور ان پر اللہ کی مار پڑی اور سرکش ہو گئے، بے باک ہو گئے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم سچے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں رب کریم فرماتا ہے، ترجمہ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تفسیر خازن میں ہے، اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور زجر و اخبار یعنی خبر دینے ان سے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے کر لو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آئے گا، اس کی علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ کالے ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب نازل ہوگا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، امام خازن فرماتے ہیں کہ شہر ہجر میں اونچے خاندانوں کے 9 افراد کہ جنہوں نے یہ فساد پھیلایا پیش تھے، اور جن کے سردار کدار بن سالف یہ تھا۔ اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ سب قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کے اہل و عیال سمیت انہیں شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے کسی وارث نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو کہہ دیں گے کہ ہم نے نہ تو صرف قتل کیا، ہم نے نہ قتل کیا ہے، نہ ہمیں قاتل کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس قول و قرار کے بعد انہوں نے اپنی سازش پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی اور رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کی مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر تلواریں کھینچ کر جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے، فرشتوں نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اسے مارے، اتنے پتھر مارے، یہ حیران ہو گئے کہ مارنے والے نظر نہیں آ رہے، یہ پتھر آ کہاں سے رہے؟ بڑے بڑے پتھر جب ان کے سروں پر بدن پر لگے تو یہ سب کے سب خبیث 9 افراد ہلاک و برباد ہو گئے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 تا 51 میں اس کا یوں بیان ہے۔ ترجمہ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپہ ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کو قتل کرتے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسے انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قصص الانبیاء میں ابن کثیر نے پیج نمبر 157 پر لکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے والے تو عذاب اترنے سے پہلے ہی انجام کو پہنچ گئے۔
وہ تو غارت ہو گئے 9 کے 9، خبیث برباد ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو مہلت کا پہلا دن آیا، صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق پہلے دن چہرے زرد پیلے ہو گئے۔ اب شام کے وقت انہوں نے کہا آج کا دن تو گزر گیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ لال ہو گئے۔ شام کے وقت کہنے لگے کہ مہلت کے 2 دن تو گزر گئے۔ تیسرے دن کے چہرے کالے سیاہ خبیث جیسے ہو گئے۔ شام کے وقت کہنے لگے حضرت صالح کی دی ہوئی مہلت پوری ہو گئی، اور ابھی تک انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ نکلا۔ اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ عذاب کے منتظر ان احمقوں نے صبح ہوتے ہی ایک ہولناک چیخ اور کڑک کی آواز سنی، اور زمین میں زلزلہ آیا، اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو کر ایسے ہو گئے جیسے جانور کے پاؤں کے نیچے کثرت سے روندی ہوئی گھاس ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں بے کریم نے فرمایا تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں یوں فرمایا گیا ترجمہ، اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو ثمود پر۔ عزیزان گرامی، ایسا عذاب تھا کہ کوئی نکلنے نہ پایا، جو بیٹھا تھا وہ زمین میں دھس گیا، جو اوپر تھا وہ بھی عذاب کا شکار ہوا۔ ایسا خطرناک عذاب کہ مہلت ہی نہ دی گئی کہ کوئی آگے پیچھے ہو۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی پر رب کریم نے اس قوم کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ پھر جب صبح ہوئی تو کوئی کہنے والا یہ بھی نہ کہتا تھا کہ یہاں کو کوئی قوم بستی تھی یا نہیں بستی تھی۔ ایسا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا مٹایا۔ آج ان کے عزیزان گرامی مکانات یہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں